السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاک وتھ شاہد علی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ دفعہ 144 144 کیا ہوتی ہے۔ کرونا کا جب سے یہ معاملہ ہوا، حکومت کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، متعدد لوگوں کی بائکس جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا اور اتنی زیادہ لوگوں کی موٹر سائیکلیں پکڑی گئیں کہ تھانوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ اس کے بعد جو ہے سرکاری سکولز میں بائکس کو باقاعدہ بند کیا گیا، لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور دفعہ 144 کی آڑ میں پولیس کا ایک کاروبار جو ہے بڑا چمک گیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے بہت سارے باقی تو کاروبار بند ہو گئے، ایک میڈیا کا کاروبار چلا، انٹرنیٹ کا کاروبار چلا، ماسک بیچنے والوں کا کاروبار چلا، اور وکلا کا بھی چلا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کا جو ایک بزنس جو ہوتا ہے، جس میں آپ سمجھیں کہ جہاں سے آمدنی چندہ چٹی وغیرہ آنا ہوتا ہے، وہ بڑا عروج پہ رہا۔ اور یہ پولیس والوں کا تو چند پولیس آفیشل سے بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ کرونا کا سسٹم تھوڑا سا اور لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ بڑا اچھا نیٹ اینڈ کلین طریقے سے ان کی آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دکانیں کھولنے ہی دیتے ہیں، دکانیں مارکیٹیں کھلتی ہیں، دکانیں چور چھپے تاجر حضرات کھولتے ہیں، تاجر تو ویسے بھی بڑے اچھے طریقے سے انہیں گفٹ دیتے ہیں۔ تو اس حالات میں پولیس جو ہے کافی جو ہے بہتر طریقے سے اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کا انہیں ایک موقع ملا ہوا ہے۔ بات کریں گے کہ یہ جو ہے سیکشن 144 ہے کیا، اسے نافذ کون کر سکتا ہے، اس کے نفاذ کا عمل درآمد کس نے کروانا ہے، اس سے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، کوئی ایسی ہستیاں بھی ہیں جس پہ دفعہ 144 نافذ نہیں ہوتی۔ کیا یہ آفیشلز پہ بھی نافذ ہوتی ہے یا صرف عام آدمی جب چاہے عام آدمی کو بند کر دیں، جس میں ان کو 4 آدمیوں کو اگر اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو بند کر دیا، یا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو گئی، یا لوگ اگر کوئی میچ دیکھ رہے ہیں ان کو پکڑ لیا؟ اس قسم کی اصل میں ہے کیا سیکشن 144؟ ان تمام نکات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل یاسین مرزا صاحب۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہ ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ سیکشن 144 ہے کیا، اور اس کو نافذ کون سی اتھارٹی اس کو نافذ کرتی ہے، اور کن حالات میں سیکشن 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد علی صاحب، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور آپ کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو آج 144 144 CRPC پر 2-4 باتیں بتاؤں گا۔ شاہد علی صاحب، 144 ضابطۂ فوجداری کا وہ سیکشن ہے جس میں جو ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کا کسی حکم کو طلاق کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یعنی عوام الناس نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دفعہ 144 کون صادر کر سکتی ہے؟ یہ سب سے پہلے میں اس کے بارے میں بتلاؤں گا کہ جو ضلعی حکومت ہے، اگر اس کے ادارے موجود ہیں اور ضلعی گورنمنٹ موجود ہے تو ضلعی ناظم جو ہے یہ دفعہ 144 کا نفاذ کر سکتا ہے، اور اس میں وہ جو بھی حکم صادر کرے، مثال کے طور پر کہ پلین رائڈنگ جو ہے، ڈبل سواری، اس پر پابندی ہے، یا 5 بجے کے بعد آپ نے کوئی کاروباری مراکز نہیں کھولنے، اس پر پابندی ہے، یا اس کے علاوہ وہ جو بھی حکم صادر کرتا ہے تو وہ حکم صادر کر سکتا ہے۔ اس کو ہم دفعہ حکم کا کوئی ہوگا نا، کرائٹیریا ہوگا کہ یہ تو نہیں کہ وہ دفعہ 144 آج کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، بہن بھائی پارک میں نہیں جا سکتے، لو پیئرز جو ہے وہ کسی ریکریشنل پلیس پہ نہیں جا سکتے، اس پہ بھی دفعہ 144 نافذ ہو سکتا ہے؟ جی شاہد علی صاحب، بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا۔ جی، مفاد عامہ کو پیش نظر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مفاد عامہ کے لیے کیا چیز ہے اور کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے پبلک انٹرسٹ میں، تو اس کے پیش نظر یہ حکم صادر ہوتا ہے۔ دوسری اتھارٹی جو ہے، اگر ضلعی ناظم یا ضلعی حکومت یا یہ ضلعی جو ہوتے ہیں ممبران میئر وغیرہ، ان کا اگر ادارے موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یہ DC ہو سکتا ہے، یا کوئی SSP ہو سکتا ہے، یا کوئی ضلع کا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے ضلعی لیول تک، وہ بھی یہ حکم صادر کر سکتی ہے۔ اور کسی حد تک اگر یہ دونوں اتھارٹیز نہیں کرتی تو پروونشل گورنمنٹ بھی یہ حکم صادر فرما سکتی ہے۔ اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ جو پبلک سرونٹ جی شاہد علی صاحب، سب سے پہلے اس کی سزا جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دفعہ 144 کی وائلیشن، خلاف ورزی میں جرم کون سا بنتا ہے۔ جرم اس میں 188 تعزیرات پاکستان جرم بنتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے تقریباً 1500 روپیہ ایک
1500 रुपया लिखा हुआ और साथ में कुछ माँ होगी। और नहीं, ये जो कान पकड़ाए जा रहे हैं लोगों को मुर्गा बना के उनकी वीडियो बना के वायरल की जा रही है, ये भी सजा में आता है या ये? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है, अगर कोई पुलिस वाला करता है तो ये पुलिस मिसकंडक्ट में आता है। पुलिस मिसकंडक्ट में 155 जो है ये पुलिस आर्डर 2002 इसमें मौजूद है। आप ये इसकी कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर को कि आपके पुलिस ऑफिशियल ने कानून को हाथ में लिया है। और तो सोशल मीडिया पे मिर्ज़ा साहब वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या इस पे सो मोटो एक्शन नहीं हो सकता? क्या इस पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है जो सेक्शन 144 लगा रही है वो कार्रवाई नहीं कर सकती? अच्छा, वो आप समझते हैं कि फिर कोई बंदा इसका कंप्लेंट बने, कोई इसकी कंप्लेन करे और फिर वो पुलिस के जो है उसका शिकार हो? आप कैसी बात करते हैं? देखें जी, जो एग्रीड पर्सन है वो कंप्लेन फाइल करेगा ही तो अच्छा, वो पहले मुर्गा बन गया फिर वो कंप्लेन फाइल करके दोबारा मुर्गा बने उसके असल में शादरी साहब जो आपने अभी आप मुझे बताएं, कोई किसी पुलिस किसी जो 144 के तहत आज तक कोई वकील अंदर हुआ? जी देखिए जी, वकला अपने अगर प्रोफेशन में अपने काम में इस कोरोना की प्रोसेस में आपने देखें जी, लॉ तो सब पर लगता है। मैंने बहुत सारे वकील ऐसे देखे हैं, अगर उन्होंने कोई वायलेशन किया तो वो बिल्कुल उन पर FIR भी हुई हैं और बाकायदा चालान। 144 में कोई वकील आज तक 144 सारे सिनेरियो में इतने दिन हो गए हमें जी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसा। मगर वो अगर कोई प्राइवेट, आप लोग तो मेरे ख्याल देखें जी शादरी साहब, अगर वकील प्राइवेट कैपेसिटी में इसकी वायलेशन करता है तो वो भी एक ऑफेंडर है और उसको भी पनिश। जी सॉरी, कैपेसिटी तो वही होगी ना, एक ही कैपेसिटी बनेगी। प्राइवेट कैपेसिटी क्या होगी, गवर्नमेंट कैपेसिटी क्या होगी? देखें जी, वकला जो हैं वो अगर अपने ऑफिशियल काम में जा रहे हैं तो इसकी मतलब कि फ्यू एक्सेप्शंस आर आल्सो लाइंग। वकील पे नहीं लगता? मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि वकील अगर अपने ऑफिशियल मैटर में जा रहा है और वो अपना ये किस तरह जस्टिफाई होगा? ये जस्टिफाई ऐसे होना है कि आपने देखना है कि वो अपने ऑफिशियल वर्क में है और बाकायदा कोर्ट्स में तो वकला नहीं पेश होना है ना। जब एक प्राइवेट बंदे पर कोई मसला आता है तो फिर वो तो प्राइवेट बंदा भी कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा होता है। अच्छा, प्राइवेट बंदे को अंदर कर देंगे तो वकील साहब जो है उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो जो है ऑफिशियल काम पे कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे तफसील से, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई जो है किसी सरकारी किसी बंदे के खिलाफ भी हो सकती है। क्या ऑफिशियल्स जो है इस उम्र में आते हैं या सिर्फ और सिर्फ जो आम लोग हैं, आवाम हैं, वो उन्हीं पे जो है सेक्शन 144 आता है, उन्हीं को मुर्गा बनाया जा सकता है, उन्हीं को जुर्माना किया जा सकता है, उन्हीं के खिलाफ सेक्शन 188 के तहत मुकदमा अंदराज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यासिर साहब, आप बताइएगा कि अब एक अगर वकील साहब हैं या कोई मजिस्ट्रेट है या कोई पुलिस का बंदा है, चंद लोग हैं, ये सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखें शाहद अली साहब, देखें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो बंदे हैं या जो इनसे मुंसलक हैं उन पर तो नहीं ये चलता, ये तो एक्सेप्शन है। फ्यू एक्सेप्शंस आर आल्सो लाइंग। बेस देखना पड़ेगा कि कोरोना की वजह से लगाई है। कोरोना तो नहीं देखेगा कि ये आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे हैं, आप वकील हैं, सहाफ़ी हैं, वट एवर आप जो भी हैं। कोरोना तो फिर सबके लिए है। शाहद अली साहब, देखना ये है कि लॉ को इन्फोर्स किन्होंने करना है, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इसको इंश्योर करना है कि ये चीज़ें जो हैं इसको नाफज करें। तो देखिए ना कि अब सेक्शन 44 क्यों लगाया गया है? अगर कोरोना की वजह से लगाया तो कोरोना तो उनको भी लग सकता है। देखिए, वो तो एक मेडिकल एक इशू है, मेडिकल जो नेचुरल फिनोमिना है उसको तो नहीं मैं रद्द कर सकता। बात यह है कि वो अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के बंदे काम कर रहे हैं तो उन्होंने वो मेजर्स लिए हैं, उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हैं, इवन के जैसे डॉक्टर्स हैं अपने पूरे प्रोफेशनल ड्रेस में, और उसके बाद जो मेजर्स लेकर उसका एक पर्टिकुलर ड्रेस है उसको पहन कर। 44 और कर्फ्यू में क्या फ़र्क है? इसमें थोड़ी सी जी शाहद अली साहब, जो 144 होता है वो एक निचली सतह पर ना एक इतलाक़ होता है, उसमें अनलॉफुल असम्बली की हद तक ना ये चलता है। बाकी जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू एक बड़े पैमाने पर होता है कि अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो उसमें मिलिट्री भी आ जाती है और ये लोग इसको इंश्योर करते हैं।
جی میرے صاحب 144 اور کرفیو میں کیا فرق ہے؟ عام لوگوں کو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 144 ہے کیا ہے، کرفیو کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جی شاہد علی صاحب، 144 CRPC جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کسی ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ایک خاص حکم کا اطلاق کروانا ہے، وہ چاہے ڈبل سواری پر ہو یا 4 یا 5 کے بندے کے اجتماع کو روکنے کا ہو، یا اس کو اپنے گورنمنٹ جو شاپس کو لاک ڈاؤن کرنے کا ہو، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کرفیو ایک بڑی سطح پر نا لوگوں کو باہر آنے سے روکنے کا حکم ہوتا ہے، اس میں ملٹری اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں ہو سکتی ہیں، اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملٹری کو بھی کال کر سکتے ہیں اس کو انشور کرنے کے لیے۔ لیکن 144 جو ہے وہ نچلی سطح تک اطلاق ہے اور خاص کسی احکام کے نفاذ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دس از دی ڈفرینس بٹوین دی 144 اینڈ کرفیو۔ اچھا، یہ تو اب کاروبار بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگ دکانیں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، سڑکوں پہ بھی رش دیکھا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں تو لاک ڈاؤن تو نظر نہیں آ رہا ہے، 144 بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اس پہ بھی کوئی لا کے تحت یہ کچھ ہو رہا ہے؟ جی شاہد علی صاحب، لوگ دیکھیں ہر جگہ وائلیشن کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، بالکل لوگ وائلیشن کر رہے ہیں، اور شاید لوگوں کو اس چیز کی سینس نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک اس وقت نا کلیمٹی ہے جو کہ آل اوور دی ورلڈ یہ پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں میکسیمم جو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے اس کے تحت ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور میکسیمم وہ میئرز لینی چاہیے۔ اچھا، اس کرونا کے جو ہے ماحول میں چند لوگوں کو، چند جو شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس میں وکلا کا شعبہ میرا خیال کافی اس کو فائدہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ 144 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور لوگوں کو پکڑا گیا، موٹر سائیکلیں بند ہوئیں۔ اب لوگ کاروبار میں کچھ اضافہ ہوا؟ دیکھیں شاہد علی صاحب، ہماری جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد ہے، انہوں نے باقاعدہ پنجاب بار کونسل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بالکل بند کیا، اور کوئی وکیل جو ہے وہاں بیٹھتا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے آفیشیل کام کر رہے ہیں۔ اگر چند وکلا صرف ان لوگوں بیل میٹر میں جا رہے ہیں نا، بیل میٹر ایک ارجنسی میٹر ہے، اس میں دیکھیں جی جو اچھا آپ لوگوں نے کچھ کیا، جس طرح لوگوں نے تنخواہیں کم کر دیں اور لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو وکلا نے بھی کچھ ایسا کیا کہ لوگوں کو فیس کم کر دی ہو اور کہا گیا ہو کہ 144 کی بیل جو ہم فری کروا دیں گے یا صرف پہنچے کا خرچہ لیں گے، اور اس قسم یا آپ نے فیس بڑھا دی، کیا کیا؟ جی شاہد علی صاحب، یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی پیکیج اس میں کیا دینا، یہ کون سا خوشی والی بات ہے۔ باقی خوشی کی بات تو صرف یہ ہے کہ ایک کمپرومائز ہے نا، ہم کرتے ہیں بالکل، اگر کوئی ڈیزرونگ آتا ہے تو اس کے لیے ہم پیسے بھی اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں۔ کاروبار بند ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، کسی کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوگ راشن لائن میں لگ رہے ہیں، احساس پروگرام میں لوگ ڈنڈے کھا رہے ہیں، اور 144 میں کسی کا بیٹا بند ہو گیا تو ڈیزرونگ تو ہر بندہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ نہیں دیکھیں جی، جو آپ نے پیکیج دیا یس ہم نے وکلا نے بالکل پیکیج دیا جی، جو ڈیزرونگ ہے ان کے لیے ہم فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو کتنے لوگوں کو آپ نے فری بیلیں کرائی؟ جی الحمدللہ، جو بھی باہر نے کوئی دیا پیکیج اس والے سے؟ نہیں، باہر اپنے لیول پر تو نہیں، اپنے لیول کے ہر وکیل کیسے پیکیج دے گا؟ اپنے پرائیویٹ کیپیسٹی میں جو جتنا کوآپریٹ کر سکتا ہے کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں جی، ہر جگہ ہر طرح کے بندے ہیں، اور بالکل اس میں کمپرومائز ہم کر رہے ہیں جی۔ نہیں، کیا مسئلہ آپ نے کیا؟ میں ذاتی طور پر تو خیر یہ میں نے فالو کیا ہے، جو ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اس کے تحت ہم نے بالکل آفسز اپنے بند کیے ہیں، صرف ایک ارجنٹ میٹر میں، اسٹے میٹر یا بیل میٹر میں ہے، اگر کوئی بیل آئی ہے میں بات کر رہا ہوں، جب بیل آ گئی 144 آپ سر 144 کی بیل آ گئی، ٹھیک ہے، ایک نہیں، یہ کوئی ہزاروں کے حساب سے بیلیں صرف آپ دیکھیں پنجاب میں، پورے پاکستان میں آئی۔ وکلا کا ایک جس طرح پولیس والوں کا کاروبار میں اضافہ ہوا، ان کی اس کو چٹی کہہ لیں اور خدمت کہہ لیں، اس میں اضافہ ہوا، آپ کو بھی ایک کیسز کی ایک ہی نوعیت کے کیسز ہزاروں کے زیادہ مل گئے۔ اس میں آپ نے لوگوں کی تنخواہیں جس طرح اداروں نے کم کر دی اور لوگوں کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، کوئی وکلا کمیونٹی جس نے انصاف دلانے کے لیے، جب آپ نے چیف جسٹس کو بحال کرنا تھا، آپ لوگوں نے بڑے احتجاج کیے، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ریلیاں بھی نکالتے تھے، اب ایک انسانی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، اب وکلا کو کوئی ایسی قسم کی کوئی کیا ہوگا نا کچھ؟ جی شاہد علی صاحب، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو پولیس والوں نے FIRs دی ہیں اس میں یہ اپنا چلان بنا کر پیش کرتے ہیں ادھر کنسرن مجسٹریٹ کے پاس، تو مجسٹریٹ جو ہیں وہ شیورٹی بانڈ لے کر بندے ریلیز کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑا ریلیف دیا ہے، تو موسٹلی ایسے میٹرز میں وکلا کی ضرورت ہی نہیں پڑی انہیں، یہ ڈائریکٹ ایک اسٹیٹ ایکٹ تھا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بندہ شیورٹی دیتا ہے، شیورٹی دینے کے لیے لوگوں کے پاس اپنے ID کارڈز اور
اپنی رجسٹری وغیرہ جو ہے وہ شیورٹی بانڈ جسے مچلکا بولتے ہیں انہوں نے جمع کروایا اور بندے ریلیز کیے ہیں. اس میں وکیل تو اپنی ٹیکنیکلٹی میں ٹرائل میں آتا ہے اور اپنی ٹیکنیکلٹیز کی سروس دینے کی فی لیتا ہے. اس میٹر میں ہمیں مطلب کہ پچھلے دنوں ہمارا وہ ہائی کورٹ کے حوالے سے بڑا لاک ڈاؤن رہا اور نظام چلتا رہا ہے. جی جو نظام ہے اس کو تو نہیں روک سکتے ہم. کوئی ایکسیپشنز ہیں کچھ لوگ جنہیں ایکسیپشنز ہو ان پہ سیکشن 144 کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ کون جی سے شاہ صاحب پروونشل گورنمنٹ نے جب اناؤنس کیا اس میں میرا خیال ہے کہ فیو ایکسیپشنز دی ہیں کہ بوڑھا بندہ ہو یا کوئی بیمار ہو یا لاغر ہو یا کوئی خواتین میں کوئی ضروری کام کے سلسلے میں آپ ڈبل سواری کی وائلیشن اگر کرتے ہیں تو اگر وہ جینون اس کی ریزن ہے, وہ میڈیسن لینے جا رہا ہے یا کوئی اس کا باپ ہے کسی بندے کا, تو وہاں گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کی ایکسیپشنز آلسو دی ہیں. جی بالکل دی ہیں. سیکشن 144 جو ہے ایک مخصوص حالات میں جو متعلقہ اتھارٹی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا ڈپٹی کمشنر بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ضلعی پولیس کا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ لگاتی ہے اور اس میں باقاعدہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس اقدام پہ سیکشن 144 لگایا جا رہا ہے. لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, ڈبل سواری نہیں ہو سکتی, کاروبار نہیں ہو سکتا. اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, 188 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور پھر عدالت جو ہے وہاں اپنا قانونی کارروائی کے تحت ان کا جو متعلقہ لے گی, جرمانہ کرے گی. یہ تمام جو ہے جو مرزا صاحب نے ماہر قانون نے ہم سے بات چیت کی اور اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ سیکشن 144 کا اطلاق جو ہے جب ایک اسپیسیفک کنڈیشن میں ایک مخصوص حالات میں جو اتھارٹی جو لگاتی ہے اور باقاعدہ واضح کیا جاتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں اس سے استثناء کا حق رکھتے ہیں. اور یہ اب دیکھیں بار بار حکومت پنجاب کی جانب سے, ضلع حکومت کی جانب سے, پاکستان حکومت کی جانب سے کہا گیا لوگوں سے کہ وہ باہر نہ نکلیں, دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا, لیکن پھر بھی کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہم نے پولیس کو بھی ساتھ ملا لیا, پولیس کو کہتے ہیں ہم کرپٹ, کرتا کون ہے کرپٹ؟ ہم. وکلا کو کہتے ہیں کرپٹ, ججز کو کہتے ہیں جی وہ پیسے لے کے ضمانت لے لی, دیتا کون ہے؟ عوام. اور نکلتا باہر کون ہے؟ عوام. ڈنڈے کون کھاتی ہے؟ عوام. کاروبار کرنے کے لیے چورچے پہ باہر کون آتے ہیں؟ عوام. تو ہمیں بھی کچھ دیکھنا چاہیے, عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ باشعور قوم بنیں, آپ ایسا مزاج نہ شو کریں کہ انٹرنیشنل طور پہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ اس قوم کو اگر ڈنڈے کے ساتھ ہانکا جائے تو یہ کنٹرول میں آتی ہے, ادروائز نہیں. ویسے تو اس کرونا کے حالات میں تو ساری دنیا میں ایسا ہی ماحول نظر آیا, لیکن ہم پہ کچھ ذمہ داری بینگ اے مسلم کنٹری کے سٹیزن ہونے کے ناطے ہم پہ زیادہ ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو آپ جہاں ہیں, جس حالت میں بھی ہیں, وہاں پر قیام کرنے کی کوشش کریں تاکہ وبا کا جو ہے اثر کم سے کم ہو سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.